السلام علیکم ناظرین، حکیم لقمان فرماتے ہیں موم بتی کی طرح جلنا آسان نہیں، دوسروں کو روشنی دینے کے لیے خود جلنا پڑتا ہے۔ اللہ ظالم کو چند روز دنیا میں مہلت دیتا ہے، لیکن جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا۔ عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم و فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ انسان پریشانیوں کی گنتی کرنے کا ماہر ہے، لیکن نعمتوں کا شمار کرنا بھول جاتا ہے۔ جو لوگ دشمنوں سے صلح رکھتا ہے وہ مراد کو پا لیتا ہے، جو شخص آخرت کے لیے کام کرتا ہے وہ سیدھے راستے پر چلتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں نادانوں کی صحبت اختیار کرو، بردبار لوگوں کی مجلس میں بیٹھو اور دنیا سے اعراض کر تاکہ جنت المادی میں آرام و سکون پائے۔ جس شخص پر بدظنی غالب ہوتی ہے وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ صلح نہیں رکھتا۔ کھانا ہو یا عزت، کسی کو حد سے زیادہ دو تو وہ قدر نہیں کرتا۔ جن باتوں پر جھگڑا کر کے لوگ منو مٹی تلے جا سوتے ہیں، انہی باتوں پر ہلکی سی مٹی ڈال کر دنیا میں پرسکون زندگی گزاری جا سکتی ہے۔ جو تکلیف تمہیں اللہ کے قریب کر دے وہ نعمت ہے۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، صرف خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ ہی سنتا ہے۔ بہترین دن حاصل کرنے کے لیے بدترین دنوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ قرآن پاک بار بار کہتا ہے نا امید نہ ہو، کمزور نہ پڑو، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ مومن کو نیند کرنا زیبا نہیں جب تک وہ اپنا وصیت نامہ اپنے سرانے نہ رکھ لے۔ دنیا دار دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور دنیا اہل اللہ کے پیچھے۔ وہ رزقی فراگی جس پر شکر نہ ہو، وہ معاشی تنگی جس پر صبر نہ ہو، فتنہ بن جاتا ہے۔ اگر تم غلطیاں نہیں کرو گے تو تم کیسے پتہ چلے گا کہ کون تمہارے گرنے کا انتظار کر رہا ہے؟ حقیقی عشق ہو یا مزاجی، دونوں میں شرک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وقت اچھا ہو یا برا، اللہ کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ دولت تو وراثت میں مل سکتی ہے، لیکن پہچان اپنے دم پر بنانی پڑتی ہے۔ برے سلوک کا بہترین جواب اچھے سلوک اور جہالت کا بہترین جواب خاموشی ہے۔ خاموشی سمندر ہے اور گفتگو نہر کی طرح ہے۔ تجھے سمندر کی تلاش کر رہا ہے تو نہر کی تلاش نہ کر۔ جب تک تم ڈرتے رہو گے تمہاری زندگی کے فیصلے کوئی اور لیتا رہے گا۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں لوگوں کے ساتھ مدارات اور صلح رکھ، ان کے بھائی بندی سے نفع اٹھا اور کشادہ پریشانی سے ان سے ملاقات کر کے ان کے کینہ اور بغض دور رکھ۔ ہر ایک طلبگار کو کامیابی حاصل کرنا ضروری نہیں، بعض اوقات انسان اپنی کوشش میں محروم رہتا ہے اور اسی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت اور انسان کا ضعف و عجز ختم ہو جاتا ہے۔ بے شک انسان تو جان لے کہ جانوروں کی تمام ہمت یہ ہے کہ اپنا پیٹ بھر لے اور درندوں کی یہ کوشش ہے کہ وہ جانوروں پر حملہ کریں۔ دنیا مکافات عمل ہے، صبر ضائع نہیں جاتا۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ غریبی انسان پر چار چیزوں کی وجہ سے آتی ہے: سستی، عیش و آرام، لاپرواہی اور سختیاں برداشت کرنے کی کمی۔ انسان کی آدھی خوبصورتی اس کی زبان اور آدھی خوبصورتی اس کی خاموشی میں ہے۔
جب کسی کم ظرف پر احسان کرو تو اس کے شر سے بھی بچو۔ کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جن کا اللہ کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں عورت سراپا شر اور خرابی ہے، اور اس سے بڑھ کر خرابی یہ ہے کہ عورت کے بغیر گزارا بھی نہیں ہو سکتا۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ سب سے عاجز اور لاچار وہ آدمی ہے جو دوست نہ بنا سکے، اور اس سے زیادہ مجبور وہ ہے جو دوست بنا کر چھوڑ دے۔ اللہ کی راہ میں کوشش کرو اور کبھی پیچھے نہ مڑو، کیونکہ اللہ نے تم سے کوشش مانگی ہے، نتیجہ نہیں۔ پریشانیاں زندگی کا حصہ ہیں، جس سے اپنی زندگی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ کردار ایک ایسا ہیرا ہے جو ہر پتھر کو کاٹ سکتا ہے۔ حقیقی سکون صرف اس وقت ملتا ہے جب آپ تنہائی میں خدا سے لو لگاتے ہیں۔ تم اس دنیا میں رہتے نہیں، بلکہ تم اس دنیا سے گزر رہے ہو۔ وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا، ہر چیز اپنی رعنائی کھو دیتی ہے۔ رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھنے والا وہ شخص جو ان رشتہ داروں سے میل ملاپ رکھے اور ان سے کنارہ کشی نہ کرے۔ اپنے اندر یہ 5 صفات پیدا کر لو: اصلاح احوال، فکر عاقبیت، اجتناب رذائل، طلب فضائل اور حلم۔ کبھی کبھی انسان نہ ٹوٹتا ہے اور نہ بکھرتا ہے جب ہار جاتا ہے، کبھی قسمت سے، کبھی خود سے۔ خوش اخلاق وہ چیز ہے جس کی بنا پر لوگ دوسرے کی یادداشت میں زندہ رہتے ہیں۔ لوگوں کو پرکھنا چھوڑو، کیونکہ تم نہیں جانتے کوئی اپنے اندر کیسی جنگ لڑ رہا ہے۔ ہر شخص اپنی خامی کو خوبی میں بدل سکتا ہے۔ حکیم لقمان فرماتے ہیں خوشی سے اس بندے کے لیے جس کا اندر پاک اور ظاہر اچھا ہے، وہ لوگوں سے اپنے شکر کو دور رکھے۔ کسی کو ذلیل کرنے سے پہلے خود ذلیل ہونے کے لیے تیار رہیں، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ یتیموں اور بیواؤں پر ظلم کرنے سے طرح طرح کے عذاب نازل ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ وہ 4 چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دماغ تباہ ہو جاتا ہے: نیند کی کمی، بیماری میں کام کرنا، مسلسل تیز آواز میں بات کرنا، صبح کے وقت کچھ نہ کھانا۔ جن کی انا ان کے قد سے اونچی ہو وہ شخص رشتے نبھا نہیں سکتا۔ جو بندہ اللہ کو پسند ہوتا ہے اس کی عمر کے آخری دنوں میں یہ حال ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے میں نے کچھ نہیں کیا، ایسے ہی اپنی عمر ضائع کر دی۔ انسان کو 5 چیزیں برباد کر دیتی ہیں: نیند، غصہ، ڈر، سستی اور کام ٹالنے کی عادت۔ عقل مند اور بے وقوفوں میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے۔ عقل مند اپنے عیب میں خود کو دیکھ لیتا ہے اور بے وقوف کے عیب دنیا دیکھتی ہے۔ گھر میں رزق کی تنگی ہو جائے تو حاملہ دمبا گھر میں لے آؤ، اسے بیری کے پتے کھلاؤ، 2 دن میں دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ حاسد دشمن پر پتھر پھینکتا ہے مگر وہ واپس اسی کو آ لگتا ہے۔ بے قراری مصیبت بڑھاتی ہے اور صبر تکلیف کو خالص کرتا اور گھٹاتا ہے۔ تکلف کی زیادتی محبت کی کمی کا باعث بنتی ہے۔ مجلس میں تکیہ لگا کر بیٹھنا مکروہ ہے اور یہ نشان تکبر ہے۔
آدمی اولاد کے مرنے پر آرام کر لیتا ہے مگر دولت چھن جانے پر نہیں سوتا۔ دنیا اور دولت مندی بڑی بلائے گرفتار ہے۔ دنیا کی عارضی مسرت کو دیکھتے ہیں اور دائمی مسرت ان سے پیچھے پوشیدہ ہے۔